یہ ہے جی سورہ الرعد 13واں سپارہ تیسرا رکوع۔ افمن يعلم انما انزل اليك من ربك الحق كمن هو اعمى انما يتذكر اولو الالباب الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق والذين يصلون ما امر الله به ان يوصل وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ۔ تو کیا وہ شخص جو جانتا ہے کہ جو نازل کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف آپ کے رب کی جانب سے وہ حق ہے، کیا وہ اس جیسا ہوگا جو اندھا ہے؟ نصیحت صرف وہی قبول کرتے ہیں جو عقل مند ہیں اور جو پورا کرتے ہیں اللہ کے ساتھ کیے ہوئے وعدے کو اور نہیں توڑتے پختہ وعدہ، اور جو لوگ جوڑتے ہیں اسے جس کے متعلق اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے، اور ڈرتے رہتے ہیں اپنے رب سے اور خائف رہتے ہیں سخت حساب سے۔ والذین صبروا ابتغاء وجہ ربهم واقاموا الصلاة وانفقوا مما رزقناهم سرا وعلانیۃ ویدرؤون بالحسنۃ السیئۃ اولئک لهم عقبی الدار جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وازواجهم وذرياتهم والملائکۃ يدخلون علیہم من کل باب۔ اور جو لوگ مصائب و آلام میں صبر کرتے ہیں اور اپنے رب کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے صحیح نماز ادا کرتے ہیں اور خرچ کرتے رہتے ہیں اس مال سے جو ہم نے ان کو دیا، پوشیدہ طور پر اور اعلانیہ طور پر، اور مدافعت کرتے ہیں نیکی سے برائی کی، انہیں کے لیے دار آخرت کی راتیں ہیں، سدا بہار باغات ہیں جن میں وہ داخل ہوں گے، اور جو صالح ہوں گے ان کے باپ دادوں، ان کی بیویوں، ان کی اولاد سے وہ بھی داخل ہوں گے، اور فرشتے یہ کہتے ہوئے داخل ہوں گے ان پر ہر دروازے سے کہ سلامتی ہو تم پر، سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار۔ فرشتوں کا فرمان ان کے لیے یہ ہوگا کہ سلامتی ہو تم پر بوجہ اس کے کہ تم نے صبر کیا تھا، بس بہت عمدہ ہے یہ آخرت کا گھر۔ والذین ينقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ ویقطعون ما امر اللہ بہ ان یوصل ویفسدون فی الارض اولئک لهم اللعنۃ ولہم سوء الدار۔ اور جو لوگ توڑتے ہیں اللہ سے کیے ہوئے وعدے کو اسے پختہ کرنے کے بعد اور کاٹتے ہیں ان رشتوں کو جن کے متعلق ہم نے جوڑنے کا حکم دیا، اور فتنہ و فساد برپا کرتے ہیں زمین میں، یہی وہ لوگ ہیں جن پر لعنت ہے اور ان کے لیے برا گھر ہے۔ اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر وفرحوا بالحیاۃ الدنیا وما الحیاۃ الدنیا فی الآخرۃ الا متاع الغرور۔ اللہ کشادہ روزی دیتا ہے جسے چاہتا ہے اور روزی تنگ کر دیتا ہے جس کی چاہتا ہے۔ کفار بڑے مسرور ہیں دنیاوی زندگی کی راحتوں سے، اور حقیقت یہ ہے کہ دنیا کی زندگی آخرت کے مقابلے میں متاع حقیر ہے۔ بہت ہی واضح، بالکل سیدھا سادہ سبق آج کا بھی سورہ الرعد۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کو ارشاد فرمایا جا رہا ہے کہ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پہ جو کتاب ہم نے نازل کی، جو اس پہ ایمان لے آئے، جس تک ہدایت پہنچ جائے اللہ کا فرمان آپ کے ذریعے سے، تو کیا وہ اندھوں کی مانند ہو سکتا ہے؟ لیکن نصیحت تو وہی قبول کرتے ہیں جو عقل مند ہو، اور اللہ سے جب وعدہ کر لیا ایک تو اس کو پختہ رکھتے ہیں، اور جو لوگ جوڑتے ہیں اس کے متعلق جسے اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا، اور ڈرتے رہتے ہیں اپنے رب سے اور خائف رہتے ہیں سخت حساب کے وقت سے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے جن امور میں بالکل پختہ پکا ارادے کا اندیا دے دیا ہے انسان کو، اس میں کوئی کجی کبھی ٹیڑھ نہیں کرتے۔ آگے جس کا ذکر بھی ہے، کچھ رشتے ایسے ہیں، کچھ معاملات ایسے ہیں جن پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہے، اس کے اوپر وہ اپنے پختہ وعدے کو اللہ تعالیٰ سے کیے ہوئے کو نہیں ختم کرتے، اور وہ ڈرتے ہیں سخت عذاب کے وقت سے۔ والذین صبروا ابتغاء وجہ ربهم واقاموا الصلاة وانفقوا مما رزقناهم سرا وعلانیہ ویدرؤون بالحسنۃ السیئۃ اولئک لهم عقبی الدار۔ یہ وہی ہیں جو صبر کرتے ہیں، اپنے رب کی خوشنودی حاصل کرتے ہیں، اور صحیح نماز کے ادا کرنے والے اور خرچ کرنے والے اس مال سے جو ہم نے ان کو دیا، سرن اور علانیہ، پوشیدہ ہو یا اعلانیہ طور پر، اور مدافعت کرتے ہیں نیکی کے ذریعے برائی کی، کہ نیکی کرتے رہتے ہیں تاکہ برائی کا راستہ بند ہو جائے،
انہی لوگوں کے لیے دار آخرت ہے اور انہی میں رہتے ہیں۔ آپ جب دیکھتے ہیں انسان کی عبادت کا راستہ تو ظاہر بات ہے کہ ایک نماز سے دوسری نماز، دوسری سے تیسری، تیسری سے چوتھی۔ میں ایک مثال دے رہا ہوں نماز کی، تو بات تو اوور آل ایک زندگی کی ہے۔ آپ ایک پختہ وعدہ جب اللہ تعالیٰ سے کر لیتے ہیں کہ جناب ہم نے اللہ تعالیٰ کے حضور پیش ہونا ہے اور کچھ کمپرومائزز جو پہلے کرتے رہے ہیں پچھلی زندگی میں وہ ختم ہو گئے، تو بس آپ کا رزلٹ، آپ کا نتیجہ وہیں جائے گا کہ آپ اللہ کی خوشنودی حاصل کر لیں گے۔ کمپرومائز ختم ہو جاتا ہے، کوئی چیز رد و بدل نہیں کی جا سکتی اللہ کے حکم کے بعد۔ جب خیر کے کام کریں گے تو ظاہر ہے آپ برائیاں چھوڑیں گے ہی چھوڑیں گے۔ آپ نے جب اللہ تعالیٰ سے پختہ وعدے کو نبھانا ہے تو آپ برائی کے راستے تو کر نہیں سکتے، آپ وہ پورا پیکج ہی شروع کریں گے اور اس پیکج کا رزلٹ یہ ہوگا کہ آپ برے کی طرف نہیں جا سکتے۔ جنات عدن يدخلونها جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب۔ یہ سدا بہار باغات میں داخل ہوں گے وہ جو نیک ہوں گے، ان کے باپ داداؤں میں سے بھی، ان کی بیویوں سے، ان کی اولاد سے بھی، اور فرشتے یہ کہتے ہوئے ان پر ہر دروازے سے داخل ہوں گے کہ سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار، سلامتی ہو تم پر اس صبر کے باعث، اور کیا ہی عمدہ ہے یہ آخرت کا گھر۔ قرآن شریف میں اس کا اور کئی جگہ ذکر ہے، ایون ایک جگہ تو ذکر ہے کہ اکٹھے کر دیے جائیں گے ان کی اولادیں ان کے والدین کے ساتھ، اگر نیک ہیں تو ان کا معاملہ جنت میں ان کے ساتھ ہوگا۔ تو ظاہر ہے اس میں کون سی شک کی بات ہے؟ بات تو یہ ہے کہ انسان نے جس نے بھی کما لیا، اب ہو سکتا ہے کہ کچھ باپ جنت میں ہوں اور اولاد نافرمان ہوں، کچھ اولادیں جنت میں ہوں اور باپ نافرمان، ماں نافرمان۔ تو کفر اور اسلام کے معاملے میں ایسا ہوا کہ بعض دفعہ اولاد مسلمان ہو گئی اور ماں باپ کفر پہ آمادہ رہے، باپ اور بیٹا میدان جنگ میں ساتھ اترے، ایک دوسرے کی گردنیں تک اڑائی ہیں انہوں نے کئی بار۔ تو اس کے اوپر بڑی ایک مشہور روایت بھی ہے کہ جب کچھ نافرمان لوگوں کی اولادیں جب ایمان قبول کر لیا اور سامنے آتے مسلمانوں کے، تو مومنین مسلمان ان پہ ذرا غصے کا اظہار کرتے کہ اس کے باپ نے بڑا نقصان پہنچایا ہے غزوات میں۔ تو آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ بڑے سختی سے ارشاد فرمایا کہ کیا تم باپ کے کیے ہوئے اعمال کی سزا اولاد کو دو گے؟ کیا ایسا ممکن ہے؟ تو بالکل ایسی ہی بات ہے کہ جو خیر کے کام ہوں گے وہ تو ظاہر جنت میں جانے والی ہوں، ضرور جائے گی، اور یہ اکٹھے بھی ہوتے ہیں اگر ان کی خواہشیں ہیں۔ میں اکثر جیسے ایک بات سوچتا ہوں کہ آپ اگر جنت کا ایک سین لیتے ہیں، ایک سما لیتے ہیں، تو آپ اپنی دل پسند زندگی لیں گے نا کہ آپ کو کیا پسند ہے، اور آپ کو پسند کیا ہوتا ہے؟ وہ راستہ جہاں پہ آپ اپنی فیملی کو انجوائے کر رہے ہیں، گھر والوں۔ اگر آپ کو پتہ چلے میری فیملی تو کہیں ہے ہی نہیں، اکیلی ذات میں اکیلا بیٹھا ہوں پرسکون، اب ڈسٹربنس کوئی نہیں ہے، شور کوئی نہیں ہے، یا اگر شور چاہتا ہوں تو میری پسند کا ایک شور موجود ہے، کوئی ٹی وی یا جو آپ نیٹ فلکس وغیرہ کے موڈ میں ہوں اور وہ دیکھ رہے ہیں اور وہ ویڈیوز چل رہی، آپ ریلیکس ہیں، یا موبائل میں گھسے پڑے، کتنی دیر کر سکتے ہیں؟ ظاہر ہے آپ کی سراؤنڈنگ بڑا میٹر کرتی ہے، فیملی بڑا میٹر کرتی ہے۔ آپ تو انجوائے تبھی کریں گے کہ آپ کے بچے، آپ کی فیملی، بیوی یا بیوی کہے گی شوہر، ان کی فیملی والے، اپنے ماں باپ وغیرہ، یہ اگر ہوں گے تو ہی آپ وقت کو انجوائے کرتے ہیں، وہ نہیں ہوں گے تو آپ انجوائے کس بات کو کرتے ہیں؟ یہ الگ سوال ہے اس کے بعد کہ اگر یہ ساتھ ہوں گے تو پھر جنت کا سما کیا ہوگا؟ میرا جسم میری مرضی، یا میری بیوی میرے بچے، دونوں ہی چل رہے ہیں نا پاکستان میں اس وقت، دنیا میں، پاکستان میں، دنیا میں یہ دو ٹرینڈ چل رہے ہیں، میری فیملی پرائیورٹی پہ۔ مشرف نے اس کو تھوڑا سا بڑا کر دیا تھا، جنرل مشرف نے سب سے پہلے پاکستان، باقی جاؤ بھاڑ میں۔ اب بھی یہی چل رہا ہے، سب سے پہلے میری دکان ہے جی، اس کے بعد اس کی دکان، اس کے بعد اس کی دکان، اس کے بعد اس کی دکان، 5 7 10 لوگوں کی دکانیں بچ جائیں، باقی جاؤ بھاڑ میں، ایسی تیسی تمہاری ہے جی۔ ہم 22 23 50 ارب 23 50 25 30 ارب روپیہ لگا کر آئے، ہم یہ 50 ارب 100 ارب کمائیں گے، ہمارا کام ختم ہے، پھر دوسرے کو لے آنا ہے، ہمارا کام ختم، آگے تم جانو تمہارا کام۔ تو یہ اپنی اپنی مرضیاں ہوں گی اگر اس دنیا میں ایسا لگتا ہے انسان کا۔ تو قرآن شریف میں ویسے تو ذکر ہے
کہ جب جنت میں بھیجا جائے گا تو ان کے سیئات دور کر دی جائیں گے، ان سے برائیاں کو دور کر کے انہیں جنت میں داخل کیا جائے گا. تو اچھا عمدہ ہی اجر ہوگا. پھر تو جب اللہ تعالیٰ فرمائے کہ جی نعمہ عقبت دار ہے تو پھر یہ میں کچھ شک نہیں ہونا چاہیے. والذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ ویقطعون ما امر اللہ بہ ان یوصل ویفسدون فی الارض اولئک لهم اللعنۃ ولهم سوء الدار. جو لوگ توڑتے ہیں اللہ سے کیے ہوئے وعدے کو اسے پختہ کرنے کے بعد اور کاٹتے ہیں ان رشتوں کو جن کے متعلق اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا اور فتنہ و فساد برپا کرتے ہیں زمین میں، یہی ہیں جن پر لعنت ہے اور ان کے لیے برا گھر ہے. بہت سارے سماجی رشتے اور بہت سارے اخلاقی رشتے اور بہت سارے آفاقی رشتے، بہت سارے عقائد انسان کو اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں بتا دیے کہ جی ان کو تو تم نے پختہ رکھنا. حقوق رکھ دیے ہیں، میاں بیوی کے حقوق بھی ہیں، والدین کے حقوق بھی ہیں، یتیم و مساکین کے حقوق بھی ہیں، وہ اپنے سبیل کے حقوق بھی ہیں انسانوں میں. وہ پرائمری حقوق یہی ہیں، اس کے بغیر زندگی ہے ہی نہیں. آپ کہیں کہ جی میں صرف حافظ اور قاری بنوں گا اور صرف عالم دین بنوں گا اور اللہ کے حقوق پورے کرنے کے لیے کسی پہاڑ میں بیٹھ جاؤں گا، تو بالکل زیرو پہ چلے گئے. آپ کچھ بھی نہیں، آپ کچھ بھی نہیں. آپ معاشرے کا ایک رکن ہیں اور آپ معاشرے میں سویلائزیشن کے اندر رہتے ہوئے اس معاشرت کے حساب سے کام کریں گے. آپ وہ ٹرینڈ پیدا نہیں کریں گے جس سے دوسرے کی دل آزاری ہو، دوسرے کو تنگی ہو. یہ پابند کر دیا. وہ اپنی سبیل کو نہیں تنگ کریں گے، وہ اپنی سبیل وہی دونوں طرح کے کہ ایک تو راہ چلتے مسافر آپ کی ذمہ داری ہے کہ کسی کو ڈسٹربنس نہ آئے آپ کی وجہ سے. دوسرے جو راہ پہ چلنے والے لوگ ہیں، سیدھے راہ پہ، ان کے کوئی کجی، کوئی ٹیڑھ، کوئی شک شبہ ان کی زندگیوں میں مت ڈالیں، انہیں چلنے دیں. سیدھے راستے کے لوگ ہیں. بات سمجھ رہے ہیں؟ اگر آپ کر رہے ہیں کہ ان کے عقائد میں بدعقیدگی پیدا کر رہے ہیں، ان کی سوچ میں ڈوئل کوئی اختلافات والی بات پیدا کر رہے ہیں، تو آپ سے پوچھا جائے گا کیسے کیا آپ کے کسی عمل سے اگر کسی کوئی ڈسگریس ہوتا ہے، آپ کی کسی چیز سے دوسرے میں کوئی حسد، کوئی رشک پیدا ہوتا ہے اور وہ اس غلط راستے کی طرف جاتا ہے، کوئی اس میں اشتہا پیدا ہوتی ہے، وہ آپ کی طرف مثال کے طور پہ آپ ایک بڑی لگژری گاڑی میں جا رہے ہیں تو وہ ایک obvious سی بات ہے کہ ایک کامن آدمی جو ہے وہ لازمی اس میں یہ خیال پیدا ہوگا کہ یار میں یہ کب کروں گا. اب بہت مضبوط عقیدہ جب بنا لیتے ہیں آپ تو پھر آپ کو یہ چیزیں اپیل نہیں کرتی. ابھی جیسے بچہ ہمارا دیکھ رہا تھا، یہ اس کی عادت ہے گاڑیاں دیکھتا نہیں. ابھی ہمارے تھے تو بڑی اعلیٰ نسل کی BMW گاڑی جا رہی تھی، تو مجھ سے پوچھ رہا تھا آپ نے چلائی ہے؟ جی میں نے تو نہیں چلائی. V8 چلائی ہے؟ میں نے نہیں چلائی. اس میں مزہ آتا ہے بیٹھنے کا. مزہ کیا آنا ہے گاڑی میں؟ مطلب کیا مزہ ہوتا ہے؟ گاڑی میں گاڑی ہوتی ہے اور کیا ہوتا ہے. ابھی بائک پہ بیٹھے ہیں، مزہ آ رہا ہے، ہوائیں لگ رہی ہیں، بہترین ہے، ٹھنڈا ہے موسم، صحیح ہے، انجوائے کر رہے ہیں. لیکن یہ خیال اگر کچا ہو جائے، نیچے چلا جائے، تو انسان اشتہا میں گرفتار ہو جاتا ہے. اب یہ آپ کو اسلامک سوسائٹی میں بڑا واضح مل جاتا ہے، بہت واضح. حضور پاک کی سیرت میں بہت واضح مل جاتا ہے کہ آپ کوئی ایسا کام نہیں کرتے تھے جس سے دوسرے کو اشتہا پیدا ہو، دوسرے کو یہ خیال پیدا ہو کہ یہ مجھ سے افضل ہے یا میں اس سے ادنا ہوں. لین دین کے معاملات میں سود، اس کے سود استغفر اللہ کہہ رہا ہوں، صدقات کے معاملات میں، خیرات کے معاملے میں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ تم ان کو جتا کر مت دو، ان کو بتا کر مت دو، کہ اس کی دل آزاری نہ ہو کہ جی آج میں اس حالت میں چلا گیا ہوں کہ میری مدد کرنی پڑ رہی ہے لوگوں کو. خیر اب تو کیا کہیں، اب تو مسجدوں میں اعلان ہوتا ہے صدقہ، خیرات، زکوٰۃ ہمیں دے دو، ہم لیتے ہیں، ہمارے پاس بچے ہیں اور ہم خود بھی مستحق ہیں. یتیموں کے لیے دو، مسکینوں کے لیے دو، مدرسے میں جو ہے بچے ان کے لیے دو. تو اس لیے کہ وہ خود بھی یتیم ہوتا ہے، اس کی بیوی بھی یتیم ہے اور اس کے بچے مسجد میں، جو مسجد میں بیٹھا ہوا ہے جماعت کرا رہا ہے، سچ بول رہا ہوتا ہے ممبر میں بیٹھ کے. اللہ شاہد ہے، یہ بچوں کے لیے جو مسجد کے بچے ہیں ان کے لیے استعمال ہو. مسجد کا بچہ مولوی کا بچہ. ہمارے ایک بڑے دوست، بڑے قریبی، اور وہ بڑے فخر سے بتا رہے تھے کہ جی ہم نے بچے کو مدرسے میں داخل کر لیا. اب کیا ہے، روز بکرے، روز کھانے لوگ دے کر جاتے. مسجد میں روز بکرے آتے ہیں بھائی. طالب علم ہی اس کو ذبح کر کے تیار کرتا ہے، کسائی کا کام سیکھ لیتا ہے وہیں پہ. بکرا شکرا اب ہمیں کسی کا کرنا ہی، کسی نے کروانا ہو تو ہمیں بتانا. ہمارے بچے تو روز کرتے نہیں تو رواں ہو چکے ہیں. اور کھا پہ بہترین، صبح دوپہر شام 3 ٹائم کھانا مفت، فیس کوئی نہیں.
حافظ بھی ہو گیا. وہ صدقہ خیرات زکوٰۃ کھانے والا بچہ، اللہ تعالیٰ رحم کرے، حالات ہوں تو مطلب لازمی بھی ہو جاتا ہے، حالات بڑے خراب بھی ہو جاتے ہیں. اب تو خیر ہو ہی رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں اب تو. لیکن جو ساری زندگی پلا ہی صدقہ خیرات اور زکوٰۃ پہ ہو، اس کے اندر اپنی شخصیت ہی ڈیولپ نہ ہو، سیلف میڈ ہی نہ ہو، محنت کی نہیں، مزدوری کی نہیں، آپ جب اس کو ممبر پہ بٹھاتے ہیں اور وہی آپ کی جماعت کراتا ہے اور وہی تقریر کرتا ہے، تو رزلٹ وہی آتا ہے جو نظر آ رہا ہے آپ کو. وہیں کا پلا ہوا ہوتا ہے نا، وہ پلا ہوا سمجھتے ہیں آپ. ہاں، آپ جب قربانی کے لیے جاتے ہیں نا، آپ کہتے ہیں پلا ہوا دکھاؤ، اور یہ بالکل پلا ہوا نظر آتا ہے آپ کو. ذرا دیکھیے گا کبھی غور سے، یہ وہیں سے پلا ہوتا ہے صدقہ خیرات زکوٰۃ کے پاس. دونوں کیٹیگریز ہیں. بہرحال تو ہمارے ہاں جو ٹرینڈ ہے، رسالت پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا وہ یہی ہے کہ تم دے دو. دینے کا حکم ہے، انکوائر کرنے کا حکم نہیں. اس میں صوفیہ کرام بہت ہی اس پہ سخت سٹینڈ لیتے ہیں کہ دے دینا چاہیے، جج نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ بھی ہمیں دیتے ہوئے جج نہیں کرتا. بہت ساری چیزیں ہمیں ایسی دی ہیں جس پہ ہمارا بھی حق نہیں تھا لیکن ہمیں ملی، بالکل حق نہیں تھا، تو وہ ہمیں جج کی بغیر دے رہا ہے. تو آپ بھی دے دیں. میری ناقص رائے ذاتی تھوڑی سی فرق ہے. دے دیں آپ، بالکل ٹھیک ہے، لیکن اگر آپ پروفیشنلز کو دیتے رہیں گے تو معاشرہ سیدھا کب ہوگا؟ یہ اپنی جگہ سوال ہے، اپنی جگہ ہے یہ سوال. ضرورت مند تک چیز پہنچے گی کیسے؟ اگر آپ پروفیشنلز کو ہی دیتے رہیں گے تو بڑے بڑے ہیں جو انگلینڈ کے بینک، امریکہ کے بینک، مدرسوں کے اکاؤنٹ سے جس میں ملینز آف پاؤنڈز بھرے ہوئے ہیں، وہ وہاں سے پیسہ نکلے گا کیسے؟ جب مریدین معتقدین کے جھرمٹ میں شان بے نیازی سے چلتا ہوا ایک درویش صفت پیر صاحب آ رہا ہے اور گاڑیوں کی ایک فوج ظفر موج ہے، اور وہ درس دے رہا ہے لوگوں کو کہ جی رسالت مآب بھوک اور پیاس برداشت کرتے تھے، اس کی زبان میں تاثیر کیسے آئے گی؟ بات تو سوچنے کی ہے کہ وہ سنائے کہ جناب ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے کسی بچھونے پر، کسی اسٹول پر، کسی کرسی پر، کسی چیز پر، اور آپ نے گھٹنے اوپر کر لیے اور آپ نے گھٹنوں کو اچھی طرح دبایا اور پھر دائیں جھکایا اور پھر بائیں جھکایا اور پھر دائیں جھکایا اور پھر بائیں جھکایا. آپ بے چین ہوئے. حضور سیدہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا معاملہ ہے؟ تو آپ نے فرمایا عائشہ بھوک بہت لگ رہی ہے، بھوک بہت لگ رہی ہے، بھوک بہت لگ رہی ہے. تو مجمع کے تو آنسو نکل آئے. مجمع کو تو آپ نے وہ بات سنا دی جو وہ سننا چاہ رہا تھا. ہمارے رسول بھوکے تھے، ہمارے. اب ایمان والوں مسجد کے لیے چلنا تو دیکھو دو اللہ کی راہ میں اس سے 100 آدمی آگے 100 آدمی پیچھے، جھکنے والے الگ، پیروں کو ہاتھ لگا کر پیر گاڑی کی رکاب میں بٹھانے والے، کیونکہ گاڑی کی بھی رکابیں ہوتی ہیں، پتا ہے آپ کو گاڑی اونچی. ابھی ہمارا بچہ پوچھا نا گاڑیاں اونچی کیوں ہوتی ہیں؟ تو گاڑی کی رکابیں ہوتی ہیں. اونچی نہ ہو تو گاڑی کیسی؟ خانہ کعبہ کا دروازہ نیچے کر دیں، خانہ کعبہ کیسا؟ عام آدمی کے ایکسس میں لے آؤ، ایسا تو نہیں ہو سکتا. 6 فٹ اونچا رکھو. شریف آدمی کا کام نہیں ہے. ہاں، نواز شریف ہو تو جائے، مشرف ہو تو جائے، بے نظیر ہو تو جائے، عمران خان ہو تو جائے، کیسا بھی ہو اس کے لیے سیڑھی لگ جائے، ذرا اونچا ہو. اس کو اٹھا کر گاڑی میں رکھنے والے، گاڑیوں کے جھرمٹ میں جلو میں جانے والے، 50-50 کروڑ کی گاڑیوں میں سفر کرنے والے. اور بیان کیا ہو رہا ہے؟ اللہ کے رسول نے بھوک پیاس کاٹی ہے، بھوک ننگ کاٹی ہے، بڑی تنگی میں وقت گزارا ہے، لوگ رو رہے ہیں. کمال، کیش ہو گئی دکان. وہ ہماری ایک بھابھی ہے بڑی اچھی، وہ کہتی ہیں کہ ایک مذکور مولانا ہے، یہ دعا میں جب تک رولا نہ دے چھوڑتے نہیں. کہتے ہیں میں کبھی نہیں روتی لیکن اس کی بات سن کے مجھے بھی رونا ہے. کہ یہی تو مارکیٹ ہے بھائی، ایسی کرنی ہے بات کہ ایسے پکڑ لے دل کو، تمہاری رگ دبا دے ایسی کہ تمہاری آنکھ سے نکل آئے، اور آخر تو پھر کہو گے پھر لگا ذرا یار مزہ بڑا ہے. رونے کا بڑا مزہ ہے، رونے کا مزہ بڑا ہے. جیسے ہی رکت آ رہی ہو کیا بات ہے، مزہ آ جاتا ہے. بار اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے ایسے لوگوں کو. ہاں کیوں زندہ کی نہیں کہنی چاہیے، زندہ لوگوں کی مغفرت کی دعا نہیں کرنی چاہیے. دیکھیں ربنا اغفر لی، میری مغفرت فرما، ولی والدیہ، میرے والدین کی مغفرت فرما. اب زندہ مردہ کا تو ذکر نہیں ہے، کرنی چاہیے. کیا کہا جائے.
بہرحال گزارش یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ چیزیں تو بہت ہی واضح لکھ دی ہیں. اب جیسے رشتوں کا ہے، آپ کے بہن بھائیوں کے ساتھ معاملات اور ماں باپ کے ساتھ معاملات، ہم بڑے اس کو بڑی تربیت کی ضرورت ہے اس وقت پاکستان میں خاص طور پہ. مطلب انڈیا اس میں شامل ہے، لیکن چونکہ انڈیا ایک اسلامک سوسائٹی نہیں ہے اس لیے ہمارا ٹاپک نہیں. جہاں اسلامک سوسائٹی ہے وہاں یہ ٹاپک بہت پرائمری ہے کہ آپ رشتوں کو منقطع نہیں کر سکتے اور رشتوں کو منقطع ہونے میں معاون نہیں ثابت ہو سکتے. آپ کو یہ میں اندازہ یہ بتا رہا ہوں ایک آبزرویشن کہ بہن بھائیوں میں اختلاف ہو گیا، یا باپ بیٹے میں اختلاف ہو گیا، یا ماں بیٹی میں اختلاف ہو گیا، یا باپ بیٹی میں اختلاف ہو گیا، کسی بات پر بھائی بھائی میں اختلاف ہو گیا، ان کے اختلاف کو بڑھانے کے لیے دوسری طاقتیں بڑا کام کرتی ہیں تاکہ یہ ختم نہ ہو. بات سمجھ رہے آپ؟ ختم نہ ہو. میں ان کی بات کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے بڑا سخت ریزرو رکھا ہے اس کے اوپر کہ ہم نے تمہیں جس چیز کو کاٹنے سے منع کر دیا اس کو جوڑ کر رکھو، اس کو کاٹنے کی کوشش مت کرو، اس کی معاونت بھی نہ کی جائے، اس کا ساتھ بھی نہ دیا جائے. تو باہر بات آگے لے کے چلتے ہیں. ہم نے تو ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے لعنت فرمائی ہے، فساد برپا کرنے والے ہیں زمین میں. یہ اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، اللہ ہی کشادہ روزگار دیتا ہے جسے چاہتا ہے اور جس کی روزی چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے. یہ انہی اعمال میں سے، انہی فرامین میں سے ہے. میں نے ایک لسٹ اکٹھی کی ہے، مجھے ٹائم نہیں ملا کہ میں اس کو علیحدہ کر لیتا ہے. تم نے کرنا ہے جا کے مجھے یاد کرانا ہے. میں لسٹ دوں گا، وہ آیتیں کچھ کوشش کی ہے، کچھ علماء کی ڈھونڈی ہیں اور کچھ مطلب ہیں ساری قرآن شریف سے، جس میں ہم پچھلے جیسے محفل میں بات کر رہے تھے نا کہ کل اختیار ہر چیز کا اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہے، ہر چیز کا ہی. آپ چاہیں کہ جی میں کچھ اپنے اختیار سے کر سکتا ہوں تو آپ کے پاس بچا کچھ نہیں ہے. اختیار کل اللہ کے پاس ہی ہے. مطلب اتنی آیات ہیں قرآن شریف میں جس میں سے کچھ کوشش کی ہے میں نے. اب وہ ہے اسی موبائل میں، اب یہ ریکارڈنگ کروں گا یا وہ دکھاؤں گا آپ کو، تو میں آپ کو یا تو فارورڈ کر دوں یا پھر محفل میں ڈسکس کریں گے، لمبی بات ہے. اس میں سے ایک آیت یہ بھی ہے، اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، چاہے جس کا رزق کھول دے چاہے جس کا بند کر دے. اب آپ کیا کر لیں گے اگر آپ کا رزق اللہ نے بند کر رکھا ہے؟ کون دے گا؟ قرآن شریف میں چیلنج ہے کہ جسے ہم ہدایت دیں اسے کوئی تنزل ہی نہیں، اور جسے ہم گمراہ کرتے ہیں اس کو ہدایت دینے والا کوئی نہیں ہے. نہیں قرآن شریف کیا مطلب ہے اس بات کا؟ پھر رسالت کیا کرے گی؟ رسالت کیا کرے گی؟ رسالت کے لیے تو ایک بڑا امتحان شروع ہو گیا کہ آپ تبلیغ کریں، آپ کا کام ہے لوگوں کو بتانا، لیکن انما تنذر من اتبع الذکر وخشی الرحمن، ہدایت صرف ہونے دیں جو اتباع کرنے والے ہیں، خداوند رحمان سے ڈرتے ہیں. تو چنیدہ لوگ، ہدایت باقیوں پہ اثر ہی نہیں کرے گی. سمن بکمن عمیون ہیں یہ لوگ. اگر اللہ کہہ دے سمن بکمن عمیون تو کون ان کو سماعت بصارت ہے جی؟ گنگا بہرا اندھا اگر اللہ قرار دے دے پھر کس کی جرت، کس کی مجال؟ وہ تو گمراہ ہی ہوگا، گمراہ ہی ہوگا. پیدا کرنے والا ابتدائے آفرینش اس کے پاس، اس کے ہاتھ میں، اس کے اختیار میں، اس کے اختیار کل میں. عالم امر اس کا، عالم کن اس کا، عالم خلق اس کا. پیچھے ہے کون آپ بھائی؟ آپ ہے کون؟ بچا کیا پیچھے؟ آپ کریں گے کیا؟ آپ کے اندر پیدا ہونے والا خیال آپ کا نہیں، آپ کی مرضی منشا آپ کی نہیں، آپ کی سوچ آپ کی نہیں. قرآن شریف فیصلہ فرما رہا ہے. اب اس میں پھر وہی بات ہے کہ آپ کی تدبیر کیا کام کرتی ہے، اور تدبیر آپ دیکھ رہے ہیں ہو رہی ہے، ہو رہی ہے نا. تدبیر کر رہے نہیں کر رہے لوگ، کر رہے نہیں کر رہے، تدبیر ہو رہی. آپ جب اس معاملے سے نکل جاتے ہیں، اختیار کل سے اس کو مانے بغیر نکل جاتے ہیں کہ میں نہیں مانتا اختیار کل اللہ کا، میں اس کے ہاتھ میں خود کو نہیں دیتا، تو پھر آپ کی تدبیر کام شروع کر دیتی ہے. پھر آپ کے ہاتھ میں وہ طاقت دے دی جاتی ہے کہ اب تم کرو جو تم نے کرنا ہے. بات سمجھ رہے ہیں؟ بڑی خوفناک بات ہے. وہ کہتا ہے میں تمہارا رب ہی نہیں، پھر میرے اختیار سے نکل جاؤ، پھر تم پھر کر لو اپنا ہی، پھر کر لو اپنے ادھیڑے کی سیدھی پٹی کو سیدھا کر لو، ادھیڑ لو اور سی لو اس کو، خود کر لو. اگر تمہارا عقیدہ اس بات پہ ہے جو قرآن شریف میں بھرا پڑا ہے کہ سب میرے اختیار میں، سرنڈر کر دو اس پہ، پھر میرے ذمہ ڈال دو سارا، پھر میں کرتا ہوں.
اگر تم نے یہ نہیں مانا اور کہتے ہو نہیں جی کچھ دے ہونا چاہیے ہے تو جناب بندے دی بھی اپنی سوچ ہوتی ہے، اپنا ارادہ بھی ہوتا ہے، پھر آپ پہ وہی اپلائی ہوتا ہے. پھر آپ اپنے ارادے سے ہی کریں. پھر ارادے دو نہیں چلتے، ارادے دو نہیں چلتے. آپ اپنے کمرے میں بیٹھے ہو دفتر کے اندر، اب آپ کے ایک ڈائم میٹر میں ایک کام ہو رہا ہے، آپ کو بالکل سامنے کرسی پر ایک اور بٹھا دیا جائے جو بالکل آپ ہی کی طاقت کا آدمی ہے اور کہیں جی دونوں اپنے اپنے فیصلے سے کام کریں گے، کیا کام ہوگا؟ کیا کام ہوگا؟ پھر صرف بگاڑ ہوگا. وہ آپ کو کاٹے گا، آپ اسے کاٹیں گے. وہ آپ کو رد کرے گا، آپ اسے رد کریں گے. اس طرح نہیں کرتے شیخ صاحب. وہ کہے گا راجا صاحب اس طرح نہیں، رانا صاحب ایسے نہیں. ایک دوسرے کو رد کرتے رہیں گے، فیصلہ ختم ہو جائے گا، رزلٹ نہیں آئے گا. جی اچھا، رزلٹ تب آئے گا جب آپ ایک آدمی کے پاس سارا اختیار دے دیتے ہیں. یا اللہ کا اختیار مان لیں یا بندے کا اختیار مان لیں، کام تب ہوگا. آپ کہیں جی یا اللہ آپ کو یہ چھوٹے سے اختیار 3-4 میں آپ کو دیتا ہوں اور یہ باقی اختیار میرے پاس، تو بات ختم ہو گئی. اس پہ بھی اللہ تعالیٰ راضی ہے کہ ٹھیک ہے، فیصلہ کریں گے. پھر ہم قیامت کے دن پھر گنتیاں ہو جائیں گی. میں ابھی صبح بھی رو رہا تھا ایک بات کا. وہ آپ کبھی چرچ گئے؟ کبھی چرچ نہیں گئے آپ؟ دیکھا ہے. چرچ میں زیادہ تر یہ ہوتا ہے کہ وہ حضرت عیسیٰ کا جو مجسمہ سامنے ہے ادھر حضرت مریم کا، اور وہ کچھ فرشتوں کی وہ لگے ہوتے ہیں اوپروں والے. زیادہ تر یہ ہوتا ہے کہ وہ آگے جالی لگی ہوتی ہے، پیچھے بیٹھ کے نا وہ سروسز کرتے ہیں، گھٹنوں پر بیٹھنا، اور وہ ایک طریقہ کار ہے. وہ واپسی پر ٹاٹا کرتے ہوئے آتے ہیں کہ دیکھو بھگوان ہم آئے تھے، تمہاری عبادت ہو گئی، تمہیں یاد کر لیا، تمہیں دیکھ لیا، تمہاری کتاب اٹھا کے پڑھ لی، اب رہنا تم نے ادھر ہے، ہم جا رہے ہیں اپنے کام پہ، ہم تم سے یہاں ملنے آئیں گے، تم باہر مت نکلنا. یہ میں آپ کو اپنے نہیں بتا رہا، یہ نئی تھیوری جو بعد میں پادری کے خلاف شروع ہوئی تھی نا جب عیسائیوں کی، تو وہ بالکل یہی تھا کہ خدا کو چرچ سے باہر مت آنے دینا. بات سمجھ آئے؟ وہ یہی وہ اس کو سمپلائز کرتے ہیں باہر، اور یہ اختیار وہ کہتے کہ جی آپ کا چرچ کے اندر ہمارا، ہم آپ کی عبادت کریں گے، ہم آپ کو بنائیں گے، ہم بتائیں گے کہ آپ کی آنکھوں کا رنگ کیا تھا، آپ کے بال کیسے تھے، ہم بتائیں گے آپ کو. بات سمجھیں؟ ہم بتائیں گے مدر میری کیسی تھی، جیسا مجسمہ ہم بنائیں گے ویسی تھی، اصل میں تھوڑی تھی جیسی تھی، جیسا ہم بنائیں گے جیسی تھی. ہم بتائیں گے شراؤڈ آف ٹورن کیا ہے، تم مت بتانا. تم صرف بھگوان بن کے بیٹھے رہو، ہم نے تمہاری پوجا کرنی اور اسے باہر مت نکلنا، بالکل ایک قدم آگے مت بڑھانا. ہم اب باہر جا رہے ہیں، باہر کی زندگی دنیا ہماری، کیونکہ ہم لیونگ بینگ ہیں اینڈ یو آر ڈیڈ. بھائی تمہارا دور ختم ہو گیا، ہمارا شروع ہو گیا. میں آپ کو بالکل ان کے پختہ عقیدے جو اندر چل رہا ہے نا پریکٹسنگ عیسائی کے اندر، وہ یہی ہے. وہ کہیں گے نہ جی نہ جھوٹ ماردا جی اسی تے ہر ویلے یسوع مسیح نو ماننے، وہ بس ہماری طرح ہی مان رہے ہیں. ہمارے یہاں یہ ہے نہیں، مسلمانوں میں بن چکا ہے. لیکن آپ وہ اگر پریکٹسنگ مسلمان ہیں تو آپ کیا کریں گے؟ میں اسی بات کو بار بار روتا ہوں کہ آپ دیکھ رہے ہو کتنی مسجد، ساری مسجدیں بھری ہوئی ہیں اس وقت، ساری بھری ہوئی ہیں نا. اور اوپر اے عصر کی نماز، اے مغرب تے، اے صلاۃ التسبیح تے، اے تراویح تے، اے فلانا تے، اے فجر. ہر مسجد میں قرآن شریف پڑھا جا رہا ہے. کتنا قرآن شریف پڑھا جا رہا ہے اس وقت؟ سمپل پاکستان میں لے لیں آپ، باقی تو آپ اس چھوٹے سے پاکستان کتنا. مسجد کی نماز بھی پڑھیں گے، عید کی نماز بھی پڑھیں گے، فطرانہ بھی دینے والے سارے ہی ہیں. مطلب بہت بڑی تعداد میں فطرانہ لینے والے بھی ہیں، لیکن فطرانہ دینے والے بہت ہیں. قرآن پڑھے جا رہے ہیں، نمازیں پڑھی جا رہی ہیں. آپ صبح نکلتے ہیں اسکول، دنیا جا رہی ہے. مطلب آپ کو اپنی سراؤنڈنگ میں وہ بچہ نہیں ملے گا جو اسکول نہیں جاتا. نہ ہونے برابر ہوں گے نا جو کبھی گئے نہیں اسکول، چھوٹے موٹے کہیں ایلین کہیں سے باہر سے آیا ہوا پردیسی. نارمل آپ کی سراؤنڈنگ میں تو کوئی بچہ نہیں ہے جو اسکول نہیں جا رہا، پڑھ نہیں رہا. اور ریسیں لگی ہیں، گاڑی تو موٹر سائیکل تو شفٹ کی گاڑیاں، تو یہ اسکول پہنچا رہے ہیں اس کو، جا رہا ہے آ رہا ہے، کتاب کاپی. ابھی ہم کتابیں لے رہے ہیں، راستے میں اتنے وہ بات نہیں سنتا بک سیلر جو ہے، کاپی کتاب لینی مشکل ہے، اتنا زیادہ رش ہے ان کے پاس. ایک اسکول لاکھوں روپے کی اسٹیشنری لے رہا ہے. ہماری اپنی 5-7 لاکھ روپے کی تو ہماری بن چکی ہے ابھی تک، چھوٹی سی. رزلٹ کی در کیا ہے؟
ہو کیا رہا ہے؟ نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں، روزے کمال کے رکھ رہے ہیں. اب یہ 90% 95% لوگ اس وقت روزہ رکھ رہے ہیں. اس وقت اب ٹرینڈ کم ہے کھوجے ماروں کا. وہ بڑے کوئی ہٹی ہوں گے جو نہیں رکھ رہے، باقی رکھ رہے. میں نے کہا تھا جائے گی لائٹ، تو لائٹ چلی.